محبت کے ساتھ مل کے پڑھیے الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نفر القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ کوئی قصہ مختصر۔ سامعین محتشم، خالق کائنات کی حمد و ثنا کے بعد آقا دو جہاں سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد سامعین و حاضرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے، اس کی توفیق خاص سے، اس کی عنایت سے آج ہم ماہ رجب المرجب کے مہینہ میں رجب المرجب کا پہلا جمعہ ادا کرنے کے لیے مسجد میں اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہیں۔ میں آج کی گفتگو میں ماہ رجب المرجب کی فضیلت اور ماہ رجب المرجب کے روزوں کی فضیلت اور اہمیت پہ چند باتیں آپ کے گوش گزار کروں گا۔ رب کائنات کی بارگاہ میں دعا ہے کہ میرا خالق، میرا مالک، میرا رازق مجھے حق اور سچ کہنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور آپ سب کو حق اور سچ سننے کی اور حق اور سچ پر عمل پیدا ہونے کی صلاحیت اور توفیق نصیب فرمائے، اور خالق کائنات ہمیں صحیح عقیدہ اور کامل ایمان اور نجات پانے والے عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ سامعین محتشم، رجب المرجب یہ مہینہ حرمت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے۔ حرمت والے 4 مہینے ہیں، ان مہینوں میں سے ایک مہینے کا نام ہے رجب المرجب، جس مہینے کی آج 2 تاریخ ہے اور ہم اس مہینے میں موجود ہیں۔ اس مہینے کو یا حرمت والے 4 مہینوں کو حرمت والا مہینہ کیوں کہا جاتا ہے؟ حرمت کا معنی ہوتا ہے تعظیم کرنا، احترام کرنا۔ ان مہینوں کی تعظیم اور احترام کیا جاتا ہے شریعت مطہرہ میں، اور صرف امت محمدیہ ہی نہیں بلکہ پہلی امتیں بھی ان مہینوں کی تعظیم اور تکریم کیا کرتی تھی۔ ماہ رجب المرجب یہ حرمت والا مہینہ ہے۔ حرمت والا مہینہ ہونے کی ایک وجہ یہ ہے کہ حرمت والے مہینوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنگ کرنا حرام قرار دیا تھا، جنگ منع تھی۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ باقی مہینوں میں ہم نیکیاں کرتے ہیں تو نیکیوں کا اجر ملتا ہے، جب حرمت والا مہینہ آتا ہے تو بندہ مومن کی ہر نیکی کا اجر دگنا کر دیا جاتا ہے۔ اس اعتبار سے بھی یہ حرمت والا مہینہ ہے جس میں نیکیوں کا اجر دوسرے مہینوں کے مقابلے میں دگنا اور زیادہ کر دیا جاتا ہے۔ لفظ رجب، رجب کا معنی ہے تعظیم کرنا۔ یہ مہینہ ہے یہ عزت اور تعظیم والا۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ آقا دو جہاں نبی محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ مومن رجب کے مہینے کی تعظیم کرتا ہے تو رب کائنات اس بندے کو دین اور دنیا دونوں کے اندر معزز بنا دیتا۔
اس بندے کی عزتیں پھر دین میں بھی ہوتی ہیں، اس بندے کی عزتیں دنیا میں بھی بڑھ جاتی ہیں، وہ دین اور دنیا میں اللہ کی جانب سے معزز بنا دیا جاتا ہے۔ لہذا ہمیں اس مہینے کی تعظیم کرنی چاہیے۔ اس کا مطلب یہ قطعاً نہیں کہ اس مہینے میں تعظیم کرے، گناہ چھوڑ دے اور باقی مہینوں میں کرتے رہے، نہیں، ہر برائی سے بچے اور زیادہ سے زیادہ نیکی اس مہینے میں کرنے کی کوشش کریں۔ رجب المرجب کا دوسرا معنی ہے تیز بہاؤ۔ جب یہ مہینہ آتا ہے اور گناہگار اس مہینے میں اپنے رب کے حضور اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کے لیے اس کی بارگاہ میں سجدہ ریزیاں کرتے ہیں، تو یہ مہینہ تیزی کے ساتھ ان کے گناہوں کو بہا کر لے جاتا ہے۔ اس لیے رجب کا معنی ہے تیز بہاؤ، اور ایک معنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تیزی کے ساتھ اس مہینے میں اللہ کی رحمتیں بندوں کو ملتی۔ رجب کا تیسرا معنی ہے مطہر، پاک اور ستھرا کرنے والا، اور پاک اور ستھرا۔ یہ مہینہ جب آتا ہے اور بندہ مومن اللہ کی بندگی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو پاک اور صاف کر دیتا ہے۔ رجب المرجب کا چوتھا معنی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی یہ روایت ہے، اور حضرت ابی سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی یہ روایت ہے۔ فرمایا جنت کے اندر ایک چشمہ ہے جو چشمہ دودھ سے زیادہ سفید ہے اور شہد سے زیادہ میٹھا ہے۔ دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا چشمہ جنت میں ہے، اور اس جنت کے چشمے کا نام ہے رجب۔ جو بندہ رجب المرجب کے مہینے کے اندر ایک نفلی روزہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے رکھتا ہے تو رب کائنات قیامت کے دن اپنے اس بندے کو اپنی جنت سے اس چشمہ رجب سے اتنا پلائے گا کہ وہ بندہ سیراب ہو جائے۔ اللہ پاک اسے چشمہ رجب سے پلائے گا۔ تو اس بات سے پتہ چلا اور حدیث پاک سے ثابت ہوا کہ رجب جو ہے یہ جنتی چشمے کا نام بھی ہے۔ لہذا ہمیں رجب المرجب کے مہینے کی تعظیم کرنی چاہیے، اس کی قدر کرنی چاہیے۔ تعظیم کا مطلب یہ ہے کہ اس مہینے میں گناہ ترک کر دیں، اللہ سے توبہ کر لیں، اور نیکیاں جتنی زیادہ ہو سکے اس ماہ مقدس میں اتنی ہی زیادہ نیکیاں کریں۔ جتنی نیکی آپ کر لیں اتنی ہی کم ہے۔ پھر اس مہینے کو فضیلت و حرمت والا مہینہ ہونے کی وجہ سے ہے ہی، اس مہینے کے اور بہت سارے اعزاز ہیں، اس مہینے کو بہت ساری نسبتیں حاصل ہیں، اس مہینے میں بہت ساری ہستیوں کو اس مہینے کے ساتھ تعلق ہے۔ آپ دیکھیں رجب المرجب کی یکم تاریخ جو ہے یہ خاندان نبوت کے چشم و چراغ حضرت امام باقر علیہ السلام ان کا یوم ولادت یکم رجب المرجب کو ہوا، تو خاندان نبوت کے چشم و چراغ کی نسبت سے اس مہینے کا آغاز ہو رہا ہے۔ اہل بیت مصطفیٰ کے چشم و چراغ کی ولادت کی نسبت سے اس مہینے کا آغاز ہو رہا ہے۔ اس مہینے کی پھر 3 تاریخ کو 3 رجب المرجب کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے عاشق صادق اور عاشق کامل جنہیں زمانہ جانتا ہے حضرت سیدنا اویس قرنی رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم وصال 3 رجب المرجب جو کل کا دن آ رہا ہے، ہفتے کا دن، حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالی عنہ کا عرس پاک اس دن میں۔ پھر 4 رجب المرجب کو بھی خاص نسبت ہے۔ فقہ شافعیہ کے بانی
حضرت امام شافعی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا بھی یوم وصال اسی مہینے میں 4 رجب المرجب کو ہوا، اور 4 رجب المرجب کو آپ کا بھی عرس پاک ہے۔ پھر آگے چلے، اس مہینے کو اولیاء سے بڑی نسبت حاصل ہے۔ پھر خواجہ خواجگان، خواجہ اجمیر، خواجہ غریب نواز، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ سلطان الہند، آپ کا یوم وصال بھی اسی مہینے میں 6 رجب المرجب کی تاریخ میں، 6 رجب المرجب کو خواجہ غریب نواز سے بھی نسبت ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ پھر رجب المرجب کے مہینے کو ایک بہت بڑی نسبت حاصل ہے، بہت بڑی۔ وہ کیا ہے کہ رجب المرجب کی 13 تاریخ کو داماد رسول شوہر بطول حسنین کریمین کے بابا مولا کائنات حضور علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کا یوم ولادت ہے۔ اسی مہینے کی 13 تاریخ کو علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم ولادت بھی ہے۔ پھر رجب المرجب کی 14 تاریخ کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی جان کی بیٹی اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجہ محترمہ حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ تعالی عنہا کا بھی یوم وصال ہے۔ اس مہینے کی 15 تاریخ کو رجب المرجب کی خاندان نبوت کے ایک بہت بڑے چشم و چراغ امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ فقہ حنفیہ کے جو بانی ہیں، ان کے بھی استاد محترم خاندان اہل بیت کے چشم و چراغ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی یوم وصال ماہ رجب المرجب کی 15 تاریخ کو۔ کتنی نسبتیں! آگے چلے، رجب المرجب کی 22 تاریخ کو کاتب وحی صحابی رسول حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی یوم وصال ہے، 22 رجب المرجب۔ پھر آگے چلے، 25 رجب المرجب کو خاندان نبوت کے ایک اور چشم و چراغ حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا بھی یوم وصال 25 رجب المرجب کو ہے، اور 25 رجب المرجب کی تاریخ ہی میں سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی یوم وصال ہے۔ اس سے آگے چلے، ایک بہت بڑی نسبت، بہت بڑی نسبت، اس مہینے کی 27 تاریخ کو شب معراج ہے، شب معراج ہے۔ رجب المرجب کی 27 تاریخ کو میرے آقا نے اس کائنات عالم کو چھوڑ کر اللہ کی بارگاہ کا سفر کیا، سفر معراج، اور اپنے سر کی آنکھوں سے بے حجاب اپنے مولا کا دیدار کیا۔ اور اسی ماہ مقدس کی 27 تاریخ کو اللہ پاک نے اپنے حبیب کو اپنی امت کے لیے یعنی ہمارے لیے 5 نمازوں کا تحفہ دیا۔ یہ 5 نمازیں بھی اسی مہینے میں ملی ہیں، 27 رجب المرجب کو۔ پھر 27 رجب المرجب کو شہنشاہ اولیاء حضور سیدنا جنید بغدادی رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی یوم وصال ہے۔ تو آپ نے دیکھا، میں نے 11 ایسی ہستیاں گنوا دی ہیں کہ جن کی بڑی کامل نسبتیں اس مہینے کے ساتھ، اتنی نسبتیں اس مہینے کو حاصل ہے۔ یہ مہینہ بڑا معزز ہے، بڑا تعظیم کا لائق ہے۔ اس مہینے میں جتنی ہو سکے نیکیاں کریں، جتنی ہو سکے عبادت کریں، گناہوں سے اجتناب کریں، اپنے رب کی بارگاہ میں گناہوں سے تائب ہوں۔ لفظ رجب، لفظ رجب کے 3 ورڈ ہیں۔ نمبر 1 را ہے، نمبر 2 جیم ہے، اور نمبر 3 ہے با۔ علماء کرام فرماتے را سے مراد اللہ کی رحمت ہے، اور جیم سے مراد مجرم کے جرم ہے، اور با سے مراد بھلائی ہے۔ اللہ پاک نے اس مہینے کو اتنا خاص بنایا ہے کہ اگر مجرم اس مہینے میں مولا کی بارگاہ میں آ جائے
تو سمجھ لے کہ وہ اللہ کی رحمت اور بلائیوں کے درمیان میں آ جاتا ہے۔ جو اللہ کی رحمت اور بلائیوں کے درمیان آ جائے رب کائنات اس کی بخشش فرما دیتا ہے۔ پھر علامہ صفوری رحمت اللہ تعالی علیہ بہت بڑے امام ہے، امام صفوری رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ماہ رجب المرجب کا جو مہینہ ہے یہ بیج بونے کا مہینہ ہے۔ بڑی بات کر دی انہوں نے، رجب المرجب کا مہینہ بیج بونے کا مہینہ ہے، اور اس کے بعد آنے والا مہینہ ہے ماہ شعبان کا مہینہ، شعبان المعظم کا مہینہ۔ شعبان المعظم کا مہینہ جو ہے یہ بیج کو پانی لگانے والا مہینہ ہے۔ اس کے بعد آگے رمضان کا مہینہ، رمضان المبارک کا مہینہ فصل کاٹنے والا مہینہ اور پھل کاٹنے والا مہینہ ہے۔ کا رجب المرجب کے مہینے میں اللہ کی خوب عبادت کرو، قرآن کی تلاوت کرو، روزے رکھو، اللہ کی بندگی کر کے رجب کے مہینے میں عبادت کا بیج بولو۔ پھر جب شعبان کا مہینہ آئے تو تنہائیوں میں مولا کی بارگاہ میں آنسو بہاؤ اور اپنے آنسوؤں سے اس بیج کو پانی لگا دو، اس بیج کو پانی لگا دو، اور پھر دیکھنا جب رمضان کا مہینہ آئے گا تم بیٹھ کے اللہ کی رحمتوں کی فصل کاٹو گے، اللہ کی رحمتوں کی فصل کاٹو گے۔ جس بندے نے رجب المرجب کے اندر بیج نہیں بویا بندگی کا اور شعبان میں اپنے آنسوؤں کا پانی نہیں دیا اس بیج کو، وہ رمضان میں رحمت کی فصل کیسے کاٹے گا؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم رجب اور شعبان کی تعظیم نہ کریں اور ہم رمضان کی رحمتیں بھی کھو بیٹھیں، ہم رمضان کی برکتوں سے محروم ہو جائیں۔ تاجدار کائنات سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ رجب المرجب کا مہینہ خدا کا مہینہ ہے، یہ رب تعالیٰ کا مہینہ ہے۔ رجب کا معنی میں نے بتایا، اس کا معنی ہی تعظیم ہے۔ کیا معنی ہے؟ اس کا معنی ہے تعظیم کرنا۔ اس مہینے کی جتنی زیادہ ہو سکے تعظیم کرو۔ کیسے؟ نیکیاں کر کے، نفلی عبادت کے ذریعے، اس ماہ مقدس میں روزے رکھ کے، اس ماہ مقدس میں غریبوں، فقیروں اور محتاجوں کی پریشانیوں کو دور کر کے، اس ماہ مقدس میں اللہ کی بارگاہ میں گر گڑا کے اور آنسو بہا کر اس مہینے میں اتنی نیکیاں کرو کہ اس مہینے کی تعظیم ہو جائے۔ یہ مہینہ ہمیں تیار کرتا ہے شعبان کے لیے، پھر شعبان ہمیں تیار کرتا ہے رمضان کے لیے۔ یہ دونوں مہینے رمضان المبارک کی تیاری کے مہینے ہیں، رجب بھی اور شعبان بھی۔ جب ان مہینوں میں ہمیں نفلی روزوں کی عادت ہو جائے گی، ہم نفلی روزے رکھنا شروع کر دیں گے، تو رمضان میں شیطان لاکھ بھی چاہے ہم سے روزے نہیں چھڑا سکتا۔ کوئی بہانہ رمضان میں پھر کام نہیں آئے گا، ہماری عادت بن چکی ہوگی۔ اور اگر ہم ان مہینوں کی تعظیم نہیں کریں گے پھر رمضان میں 100 بہانے تلاش کریں گے کہ میں نے کام پہ جانا ہوتا ہے، میں نے فلاں کام کرنا ہے، مشکل بہت ہے۔ ایسے بہانے تلاش کر کے ہم رمضان کے فرض روزوں کو چھوڑ بیٹھیں اور اللہ کی رحمتوں کی فصل کاٹنے سے محروم ہو جائیں۔ اللہ پاک ہمیں اس ماہ مقدس کی تعظیم کرنے کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے۔ یہ مہینہ ایک ایسا مہینہ ہے جس مہینے کے بارے میں خود میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رب کائنات کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر دعا مانگا کرتے تھے۔ حضور کیا دعا کرتے تھے؟ حضور دعا کرتے تھے اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان۔ اے اللہ ہمارے رجب کے اندر برکتیں ڈال دے، اس مہینے میں برکتیں پیدا کرنے کی دعا تاجدار انبیاء نے خود کی ہے۔ اپنے ایمان سے بتائیں جس مہینے کے لیے حضور برکت کی دعا کر دے، کیا وہ مہینہ برکت سے خالی رہے گا؟ نہیں رہ سکتا۔ اور پھر دعا بھی حضور کی ہو، جب رب کا محبوب رب سے مانگ رہا ہے تو رب نے نہ جانے کتنی برکتیں اس مہینے میں ڈالی ہوگی، ہم اس کا اندازہ ہی نہیں کر سکتے۔
رب نے اس مہینے کو اپنی برکتوں سے کتنا لبریز کیا ہوگا، یہ ہر بندے کی توفیق اور استطاعت کے مطابق ہے کہ بندہ مومن اپنے اپنے حصے کے مطابق اس مہینے سے کتنی برکتیں لیتا ہے۔ یہ اللہ کی توفیق سے۔ مولا اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، اے اللہ ہمارے رجب میں برکتیں ڈال دے اور ہمارے شعبان میں برکتیں ڈال دے، اور پھر کہا وبلغنا رمضان، اے اللہ ہمیں رمضان سے ملا دے، ہم رجب کی برکتیں بھی حاصل کریں، شعبان کی بھی حاصل کریں، رجب اور شعبان کی برکتیں لیتے لیتے ہم رمضان سے مل جائیں اور پھر رمضان میں تیری رحمتیں ملیں۔ کتنی پیاری دعا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے۔ ایک دعا کے اندر حضور نے 3 مہینوں کے لیے دعا مانگی۔ ایک دعا ہے اور برکت 3 مہینوں کی مانگ لی، کہا رجب کی برکت بھی دے دے، شعبان کی برکت بھی دے دے، اور پھر رمضان سے ملا دے۔ رمضان تو ہے ہی برکت اور سلامتی، تو 3 مہینوں کے لیے حضور نے ایک ہی دعا مانگی۔ ایک دعا میں 3 مہینوں کے لفظ، پھر رب کائنات نے اپنے محبوب کی دعا کو مقبولیت کا اتنا بڑا تاج پہنایا، کہا محبوب ہم ان 3 مہینوں میں تیری دعا کی برکت سے ایک ایک رات ایسی رکھ دیتے ہیں جو تیری امت کے لیے بڑی کمال کی رات ہوگی۔ اللہ نے رجب المرجب کے اندر شب معراج کو رکھ دیا، 27ویں رجب، شب معراج اسی مہینے کی 27 تاریخ کو ہے۔ شعبان کے مہینے کے لیے برکت کی دعا کی تو رب کائنات نے شعبان کے مہینے میں شب برات کو رکھ دیا 15 شعبان المعظم کو، اور رمضان کے لیے دعا کی تو رب کائنات نے رمضان میں لیلۃ القدر کو رکھ دیا۔ رجب میں شب معراج ہے، شعبان میں شب برات ہے، اور رمضان میں شب قدر ہے۔ یہ تینوں خاص راتیں ہمیں محبوب کی دعا سے عطا ہوئی۔ اللہ نے کتنی برکتیں اپنے محبوب کی امت کے لیے اس مہینے میں رکھی۔ اللہ پاک ہمیں ان 3 مہینوں کی قدر کی توفیق نصیب فرمائے۔ بھائیو، یہ ماہ مقدس بڑا خاص مہینہ ہے، رحمت والا مہینہ ہے، برکت والا مہینہ۔ کوشش کریں کہ اس ماہ مقدس کو روزے رکھ کے گزاریں، روزے رکھیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ایک روایت میں ہے، جس بندے نے رجب المرجب کے مہینے کے اندر 7 روزے رکھے، کتنے؟ 7 روزے رکھے، اللہ تبارک و تعالی اس بندہ مومن پر اپنی دوزخ کے دروازے بند کر دیں، اس پر جہنم کے 7 دروازے بند کر دیے جائیں گے۔ پھر فرمایا جس بندے نے رجب کے مہینے میں 8 روزے رکھ لیے، کتنے روزے؟ 7، آپ یاد بھی کریں تاکہ یاد رہ جائے۔ جس نے رجب المرجب کے مہینے میں 8 روزے رکھے تو رب کائنات اس بندہ مومن کے لیے اپنی 8 جنتوں کے دروازے کھول دے، پھر وہ جس دروازے سے چاہے جنت میں چلا جائے۔ اور فرمایا جس بندہ مومن نے رجب المرجب کے مہینے کے اندر 10 روزے رکھے، 10، جب وہ 10ویں روزے کی افطاری کر رہا ہوگا تو رب کائنات اس افطاری کے وقت اس بندے کے تمام تر گناہوں کو اس کی نیکیوں میں بدل دے گا، اس کی نیکیوں میں بدل دے گا۔ ایک ہوتا ہے روزہ رکھنا اور روزہ رکھ کے گناہوں کو معاف کرانا، خالی گناہ معاف ہوتے ہیں، لیکن یہاں گناہ تو معاف ہونے ہی ہیں، کا گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیا۔ جتنے گناہ بندہ مومن کے دامن پر تھے وہ ساری نیکیاں بن گئی، اس کے گناہوں کو فرشتوں نے نیکیوں میں تبدیل کر دیا۔ یہ اجر ہے ماہ رجب المرجب کے روزوں کا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ چونکہ رجب المرجب کی 2 تاریخ ہے، پھر بھی میں آپ کے سامنے وہ حدیث پاک بیان کر دیتا ہوں۔ یہ روایت پہلے بیان کرنی چاہیے تھی، چونکہ جمعہ رجب سے پہلے نہیں آیا، 1-2 دن قبل میرے ذہن میں تھا شاید جمعہ رجب سے 1 دن پہلے آئے گا اور یہ چیزیں آپ کو بتاؤں گا، لیکن جمعہ آگے آئے 2 رجب کو،
مہینہ 29 کا ہو گیا. حدیث پاک میں ہے آقا دو جہاں سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس بندے نے رجب المرجب کی پہلی تاریخ کا روزہ رکھا، پہلی تاریخ جو کل کا دن گزر گیا، جس نے پہلی تاریخ کا روزہ رکھا تو یہ رجب المرجب کے پہلے دن کا روزہ اس بندے کے 3 سال کے گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا. بندے کے 3 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے رجب المرجب کی پہلی تاریخ کا روزہ. پھر فرمایا جس بندے نے رجب المرجب کی دوسری تاریخ یعنی دوسرے دن کا روزہ رکھا تو رجب المرجب کے دوسرے دن کا روزہ اس روزہ دار کے لیے 2 سال کے گناہوں کا کفارہ، اس کے 2 سال کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا. جس نے رجب المرجب کی 3 تاریخ کا روزہ رکھا، ابھی 3 کا لائے گی اور کل آپ میں سے بندہ رکھ سکتا ہے. پہلے 2 دن کی برکت سے تو ہم محروم ہو گئے، لیکن تیسرے دن کی برکت سے محروم نہ ہو. ہمارے جس بندے نے رجب المرجب کی 3 تاریخ کا تیسرے دن کا روزہ رکھا تو تیسرے دن کا روزہ اس بندہ مومن کے لیے 1 سال کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا. ان پہلے 3 دنوں کے بعد پھر آگے پورے مہینے کے جو دن ہیں ان میں کسی دن بھی روزہ رکھے تو ہر دن کا روزہ 1 مہینے کے گناہوں کا کفارہ. رجب المرجب کے پہلے 3 دنوں کے علاوہ باقی 26 اور 27 دن جو آتے ہیں ہر دن کا روزہ 1 مہینے کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے، 1 مہینے کے گناہوں کا. اور ایک اور روایت میں آتا ہے کہ جہاں سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس بندے نے رجب المرجب میں 1 روزہ رکھا اس بندے کے لیے پورے 1 سال کے روزوں کے اجر کے برابر اجر ہوگا. یعنی 1 سال کے روزوں کا اجر اس بندے کے نامہ اعمال میں لکھ دیا جائے گا جس نے رجب المرجب میں 1 روزہ رکھا. اور صوفیہ کرام فرماتے ہیں رجب المرجب میں ہر بندے کو کم از کم 7 روزے رکھنے چاہیے. کتنے؟ اگر سارا مہینہ رکھ سکے پھر تو کیا ہی بات ہے، بہت اعلیٰ بات ہے. اگر سارا مہینہ نہیں رکھ سکتے تو پھر کم از کم 7 لازم رکھیں. اگر 7 روزے نہیں رکھ سکتے تو پھر 4 لازم رکھیں. اگر 4 بھی نہیں رکھ سکتے تو آپ 3 رکھ لیں. اگر 3 بھی نہیں رکھ سکتے تو صوفیاء نے کہا پھر 2 ضرور رکھیں. اور اگر 2 بھی نہ رکھ سکے تو اس ماہ مقدس کے اندر پھر 1 روزہ وہ 27 رجب المرجب کا وہ لازم رکھیں. اور جس بندے نے اس مہینے میں 1 بھی روزہ نہیں رکھا اس مہینے کی برکتوں سے محروم ہو گیا. اس مہینے میں کوشش کریں ہم زیادہ سے زیادہ روزے رکھیں. یہ باتیں اپنے گھروں تک پہنچائیں. یہ کیمرہ ہم نے اسی لیے نصب کیا تھا کہ ہماری باتیں لوگوں تک پہنچے اور دین کا فائدہ ہو. ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہو، فقط اصلاح امت کے لیے اور آپ لوگوں کے لیے کہ آپ دین کی طرف آ جائیں، گھر بیٹھے آپ کو فائدہ مل جائے. مائیں بہنیں اور بیٹیاں سیکھ لیں، ہمارے نوجوان جو بھٹکے ہوئے ہیں وہ راہ راست میں آ جائیں. اتنے قیمتی مہینوں کو ہم ضائع نہ کر بیٹھے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ حضور علیہ السلام کے چاچا کے بیٹے مفسر قرآن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا جس بندے نے 27 رجب المرجب کا روزہ رکھا، 27 رجب المرجب کا روزہ رکھا، اس مہینے کی 27 تاریخ کا تو شب معراج کے نام سے یاد کی جاتی ہے. 27 رجب المرجب کا روزہ رکھا تو 27 رجب المرجب کا روزہ اس بندے کی ساری زندگی کے گناہوں کا کفارہ ہو جائے. اس سے بڑی نعمت بھی کوئی ہے؟ اگر اب بھی بندہ غافل رہے اور ایسی باتیں نہ سنے نہ عمل کرے
تو ہم سمجھیں گے اس بندے کا اس میں حصہ نہیں. جس کا اس ماہ مقدس کی خیرات میں حصہ ہے رب اسے حصہ ضرور عطا فرمائے گا. جہاں خیرات بٹ رہی ہو ہم آگے بڑھ کے لیتے ہیں. اس مہینے میں خیرات بٹ رہی ہے آگے بڑھے اور خیرات سمیٹے. ایک دن کا روزہ 27 رجب المرجب کا تمام عمر کے گناہوں کا کفارہ ہے. اور جو بندہ یہ روزہ رکھے اور پھر اسی سال میں اس کا وصال ہو جائے، فوت ہو جائے، اللہ کو پیارا ہو جائے، دنیا سے کوچ کر جائے، تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس بندے کا نام شہیدوں میں لکھ دیا جائے گا. اس بندے کا نام شہیدوں میں لکھ دیا جائے گا. ہم نے دین کو خود مشکل بنا لیا اس لیے کہ ہم عمل نہیں کرنا چاہتے. اگر ہم عمل کی جانب آئیں تو دین کے سارے معاملات ہمارے لیے آسان سے آسان تر ہوتے چلے جائیں. کتنا سستا سودا ہے، کتنا آسان سودا ہے. اور مولا علی، مولا کائنات علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم آپ فرماتے ہیں جس بندے نے رجب المرجب کی 27 تاریخ کا روزہ رکھا، یعنی 27 رجب المرجب کا روزہ رکھا، تو یہ روزہ اس بندے کے لیے 1000 سال کے روزوں کے ثواب کے برابر ہو جائے. اس روزے سے 1000 سال کے روزوں کا اس بندے کے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا. یہ مولا کائنات فرما دے. اس لیے کہ رجب المرجب کی 27 تاریخ جس رات میرے اور آپ کے آقا کو اللہ کی بارگاہ میں معراج ہوا، اور معراج کی شب جب حضور واپس پلٹے تو اپنی امت کے لیے رب کی بارگاہ سے تحفہ لے کر آئے. اس رات میں رب نے اپنے محبوب کو تحفہ دیا ہے اور محبوب نے آ کر اپنی امت کو تحفہ دیا. تو جس رات میں تحفہ مل رہا ہے بارگاہ خدا بندی سے، اس کے بعد آنے والے دن میں جو بندہ روزہ رکھتا ہے مولا کائنات فرماتے ہیں 1000 سال کے روزوں کے اجر کے برابر ہو جاتا ہے. اتنا اجر بندے کو اللہ پاک عطا فرما دیتا ہے. تو میرے بھائیوں، رجب المرجب کے مہینے میں خاص کر روزے رکھنا شروع کریں تاکہ شعبان کی تیاری ہو. شعبان میں روزے رکھیں تاکہ رمضان کی تیاری ہو. ان مہینوں میں روزے رکھیں گے تو پھر رمضان میں رکھنا مشکل نہیں ہوگا. رمضان جون میں آئے، چاہے جولائی میں آئے، آندھی میں آئے، طوفان میں آئے، جس کی پہلے سے روٹین بن چکی ہوگی، جس کی پہلے سے عادت پکی ہو چکی ہوگی، اب وہ بیمار بھی ہو تو بیماری کے اندر بھی اسے لطف ملے گا روزہ رکھنے. وہ کہے گا میں بیمار ہو کے بھی روزہ رکھتا ہوں. اگر ان مہینوں کی قدر نہیں کی تو پھر رمضان آنے سے پہلے ہم فدیہ دینے کے بارے میں پوچھتے ہیں. ہم سوچتے ہیں رمضان میں کتنا فدیہ دیں، کیسے جان چھڑائیں، روزے کیسے نہ رکھیں. الامان والحفیظ، ہم نے عبادات کو بڑا مشکل بنا دیا. رب کائنات نے اور رب کے حبیب نے ہمارے لیے عبادات اور معاملات کو آسان سے آسان تر بنایا ہے اور ہم نے مشکل سے مشکل تر بنا دیا. رجب المرجب کا مہینہ، اس مہینے کی تعظیم صرف امت محمدی نہیں بلکہ پہلی امتیں بھی اس مہینے کی تعظیم کیا کرتی تھی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں روایت ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی امت میں آپ کے زمانے میں ایک بندہ تھا، گناہگار تھا، جو کسی خاتون اور کسی عورت کی محبت اور عشق میں فریفتہ تھا. ہر وقت اس عورت کی طلب میں رہتا تھا، اس کی جستجو میں رہتا تھا کہ کاش وہ مجھے حاصل ہو جائے. جستجو کرتے کرتے ایک وقت ایسا آیا کہ اس بندے کو جس عورت کی طلب تھی اسے اس عورت پہ کنٹرول حاصل ہو گیا. وہ اس کے کنٹرول میں آ گئی، اس کی طلب پوری ہو گئی. جب اس کے کنٹرول میں آئی، اس نے اس خاتون کے ساتھ گناہ کرنے کا ارادہ کیا. ابھی فقط ارادہ کیا تھا. نیکی کرنے کا بندہ دل میں ارادہ کر لے تو نیکی کا ارادہ کرتے ہی ثواب لکھ دیا جاتا ہے، لیکن گناہ کا ارادہ کرتے ثواب نہیں لکھا جاتا، گناہ نہیں لکھا جاتا جب تک بندہ گناہ کر نہ لے. اس نے گناہ کا بھی دل میں ارادہ کیا، گناہ کرنے ہی والا تھا
کہ سامنے نظر پڑی لوگوں کا ایک ہجوم ہے جو کسی اونچی جگہ پہ کھڑے ہو گیا آسمان کی طرف دیکھ رہا ہے. وہ بندہ کہنے لگا اتنے سارے لوگ جمع ہیں, شام کا وقت ہے, اونچی جگہ پہ کھڑے ہیں, آسمان کی طرف کیا تلاش کر رہے ہیں؟ ذرا ان سے پوچھوں تو صحیح. اس خاتون کو چھوڑا اور اس ہجوم کے پاس گیا اور جا کر کہنے لگا لوگوں, اتنے سارے افراد جمع ہو کر ہجوم بنا کر آسمان پہ کیا تلاش کر رہے ہو؟ تمہاری نظریں کیا ڈھونڈ رہی ہیں؟ ان بندوں میں سے کسی نے آواز دے کے کہا تمہیں معلوم نہیں کہ آج رجب کا چاند نظر آ گیا ہے؟ ہم رجب کا چاند دیکھنے کے لیے کھڑے ہیں کہ تعظیم اور حرمت والے مہینے کا چاند نظر آیا ہے. اتنا لفظ کہنے کی دیر تھی کہ حرمت والے مہینے کا چاند نظر آ گیا. اس بندے کے بدن پہ کب کبھی طاری ہو گئی. وہیں پر اپنے دل سے گناہ کا ارادہ ترک کیا, اس خاتون کو آزاد کیا, اپنے گھر میں آ گیا. کہنے لگا کہ لوگ حرمت والے مہینے کی تعظیم میں کھڑے ہیں, اس کا چاند دیکھ رہے ہیں, اور میں اس مقدس مہینے میں گناہ کرنے کا ارادہ کر رہا ہوں. فوری گناہ کا ارادہ ترک کیا, گھر چلا گیا. اتنا عمل اس نے کیا, رب کائنات نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل فرمائی. ماں میرے عیسیٰ علیہ السلام ہے, میرے نبی, اے میرے بندے جلدی جا, میرے اس بندے کے پاس جا اور میرے اس بندے سے جا کر کہہ دے کہ تو نے رجب المرجب کی تعظیم میں جو عمل کیا ہے اور گناہ کو ترک کیا ہے, تیرا رب تیرے اس عمل سے بڑا راضی ہو گیا. تیرا رب اس عمل سے بڑا راضی ہو گیا ہے. کاش ہم بھی رجب المرجب کے مہینے کی تعظیم کریں, گناہوں کو ترک کر ڈالیں, اس میں کثرت سے نیکیاں کریں, اور کبھی ہمیں بھی آواز آئے کہ بندہ مومن تیرا رب تجھ سے راضی ہو گیا. کاش ہمارا سر سجدے میں ہو, ہماری زمینیں مولا کی بارگاہ میں ہو, ہماری آنکھیں اشک بار ہو, ہمارے ہاتھ اس کی رحمتوں کے طلبگار ہو, مولا کی بارگاہ سے صدائیں اور ندائیں آتی ہوں میرے بندے میں تجھ سے راضی ہوں. اللہ ہمیں اپنی رحمت کی خیرات عطا فرما دے. تو یہ ماہ مقدس تعظیم اور ادب کے لائق ہے. میری مائیں, بہنیں اور بیٹیاں بھی ان باتوں کو اپنے گھروں میں سن رہی ہیں, احباب نے بھی سنا, ان باتوں کو پلے باندھے اور جا کر دوسروں تک پہنچائیں, اپنے گھر میں یہ دین پھیلائیں, اپنی بیٹیوں کو, بہنوں کو, ماؤں کو, بیٹوں کو, بھائیوں کو یہ تعلیم دے کہ کم از کم اس مہینے کا ایک دو روزے رکھو. اس مہینے کی تعظیم سے اللہ پاک اپنے بندوں سے راضی ہوتا ہے. اور آخری بات, اس مہینے میں ایک کرنے والا بہت ہی اہم عمل, بہت اہم عمل, اگر ہو سکے تو سب کریں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ جو بندہ اس مہینے کے اندر, رجب المرجب کے اندر, کسی پریشان زدہ بندے, کسی تکلیف زدہ بندے کی تکلیف کو دور کرتا ہے یا کسی کی پریشانی کو دور کر دیتا ہے, رب کائنات اپنی شان کے لائق اپنے اس بندے کے لیے جنت میں ایک محل تیار فرما دیتا ہے. کوشش کرے کم از کم ایک بندے کی پریشانی اور تکلیف, ہم تکلیفیں دینے والے ہیں, دور کرنے والے نہیں. اللہ کرے ہم تکلیفیں دور کرنے والے ہو جائیں, اور ہم سے, ہماری ذات سے, ہماری گفتگو سے, ہمارے الفاظ سے, ہمارے لب و لہجے سے, ہمارے تکلم سے اللہ کی مخلوق میں سے کبھی کسی ادنا سے ادنا فرد اور کم تر سے کم تر فرد, جس کو ہم کم تر سمجھتے ہیں, اس بندے کو بھی ہماری ذات اور ہماری زبان اور ہمارے عمل سے کبھی تکلیف نہ ہو. ہم سے اللہ کی مخلوق میں کسی کو پریشانی نہ ہو. ہم جس کی طرف قدم اٹھائیں پریشانیاں دور کریں, تکلیفیں دور کریں, اس کے دکھوں کو بانٹیں. اللہ پاک ہمیں اپنی مخلوق کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. رجب المرجب کے بے شمار وظائف ہیں, اور بھی بے شمار وظائف ہیں, اگر آپ ان کو بھی لینا چاہیں تو یہ ہمارے کیمرے میں نصب ہے, بعد میں آپ لے سکتے ہیں, اور ان وظائف کو لازماً پڑھیں اور ضرور عمل کریں. رب کائنات میں برکتوں سے مالا مال فرمائے.